ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے سامنے نورانی قاعدہ کے تختی نمبر 1 کا سبق نمبر 2 لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے تختی نمبر 1 میں پڑھا تھا کہ مفردات کا بیان کیا ہے، حروف تہجی کس کو کہتے ہیں، اس کے اندر کتنے حروف موٹے ہیں، کتنے حروف پتلے ہیں۔ حروف مستعلیہ کی بات نہیں کر رہا تھا میں، بس صرف موٹے حروف تو بتایا تھا کہ 21 حروف جو ہے وہ باریک ہیں یعنی پتلی ہیں، اور اس میں سے 8 حروف جو ہیں وہ موٹے ہیں۔ حروف مستعلیہ کا بیان انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ تو آئیے پھر ایک مرتبہ ہم لوگ اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو بتایا کہ قرآن کریم کو صحیح انداز سے پڑھنے کے لیے، صحیح نیاز پہ پڑھنے کے لیے ہمیں مخارج کا ہمارا درست ہونا یہ بالکل ضروری ہے۔ بغیر مخارج کے درست کیے ہوئے ہم قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک اسی طرح بغیر تجوید کے قرآن کریم پڑھنا جو ہے یہ بھی بالکل درست نہیں ہے۔ تو تجوید کے ساتھ، تجوید کہتے کس کو ہے، بتایا کہ جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں، اور جس انداز سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو صفت کہتے ہیں۔ مخرج اور صفت کے ساتھ حرف ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں نے اس کام کو شروع کیا ہے کہ بغیر تجوید کے قرآن شریف ادھورا ہے، وہ صحیح طریقے سے ہم نہیں پڑھ سکتے۔ تو ہم نے الف سے لے کے یا تک کے حروف پڑھ لیے تھے۔ اب انشاءاللہ آگے کا جو دوسرا حصہ ہے، پارٹ نمبر 2، تختی نمبر 1 کا پارٹ نمبر 2 ہم لوگ پڑھیں گے، جو آج کے امتحان سے شروع ہوگا۔ یہ الف سے لے کے یا تک جو ہم نے حروف پڑھے تھے، اب بچے اس کو پہچان پاتے ہیں کہ نہیں پہچان پاتے ہیں، یہ اس وجہ سے جو ہے یہ امتحان دیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات، الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں، جیسے الف، با، تا، ثا، یہ حروف مفردات میں سے ہیں۔ آئیے حروف مفردات کے امتحان کو پڑھتے ہیں۔ امتحان، ساتھ ساتھ بولیے گا، امتحان۔ تا، طا، ثا، سین، شین، صاد، حا، ہا، خا، قاف، ذال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، جیم، میم، لام، دال۔ یہ امتحان ہے۔ بچے جب اس کو یہاں سے یہاں تک پڑھ لیں گے تو سمجھیے کہ بچے اب بالکل اچھی طریقے سے حرفوں کو پہچاننے لگے ہیں۔ آگے پڑھنا ہے کہ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، کہ جب ایک حروف دوسرے حرف سے ملتا ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے حرفوں کی شکل بدل جایا کرتی ہیں۔ اسی میں مثال کے طور پہ جو ہے کچھ حرف ہیں جن کے شکل الگ الگ ہوتے ہیں، تو وہی بتایا گیا ہے یہاں پہ۔ جیسا کہ الف یہ اپنی شکل پہ ہے، ٹھیک اسی کے نیچے یہ الف ہے، ایک الف اس انداز کا ہوگا، ایک الف اس انداز کا ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے با جو ہے، با کی بھی با سے ایک سے زائد قسمیں ہیں، شکلیں ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے تا کی بھی ایک سے زائد جو ہے شکلیں ہیں، تو اسی شکل کو یہاں بتایا گیا ہے۔ تو اس کو ہم لوگ پڑھیں گے جیسے الف، 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 با،
با با تا 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 جیم جیم دال دال عین 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 فا 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 کاف 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 لام 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 میم 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 نون 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 ہا 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 حمزہ 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 یا ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں اس حرف کو یہاں سے یہاں تک پہچاننا ہے، اور پھر اپنے گھر میں جو بچوں کو جو عورتیں پڑھائیں گی یا جو مرد حضرات پڑھائیں گے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان حرفوں کو سمجھ کے پڑھنا ہے اور بچوں کو بتانا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں تختی نمبر 2 شروع کیا جائے گا۔ ایک چیز واضح رہے کہ مشق بہت ضروری ہے، جب تک الف سے لے کے یا تک مخارج کے ساتھ حروف ادا نہ ہو جائے تب تک آپ کو تختی نمبر 1 سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ یہ عزم کر لیجئے اس بات کو کہ ایک بار میں صحیح ہو جائے، تو ویسے تو ممکن ہی نہیں کہ ایک بار میں آدمی کا حرف اور مخارج کے ساتھ ادا ہونا شروع ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ اس کو بار بار جو ہے مشق کرنا ہے، الف سے لے کے یا تک۔ ایک دن میں ہو سکے تو آپ جو ہے جتنا زیادہ موقع مل سکے 1 سے لے کے 10 20 30 40 50 بار پورا، اور ایک مرتبہ اس حرفوں کو کیسے پڑھا گیا ہے اس کو خوب بغور سنیں۔ اور سب سے ضروری بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی تھی وہ یہ کہ آپ کو ہم نے جو حروف کے مخارج بتائے تھے اس کو جب آپ یاد کر لیں گے ترتیب وار، پھر اس لحاظ سے جب یاد کریں گے مشق کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو فائدہ نظر آئے گا۔ لیکن نورانی قاعدہ کو صحیح طریقے پر پڑھنے کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ہے مخارج کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی مشق کرنا۔ الف، با، تا، ثا، نرمی کے ساتھ ثا کو ادا کرنا۔ اسی طریقے سے جیم، ہا، شین، صاد، طا، غین، قاف، یہ جو حروف ہے ان حروفوں کا مخرج ادا ہونا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ میں چھوٹا چھوٹا ویڈیو بناؤں گا تاکہ بات کو سمجھ میں آئے، لیکن آپ ضرور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ محنت شرط ہے۔ آپ اپنا ایک وقت بنا لیجئے، ایک ٹائمنگ بنا لیجئے، اس وقت میں آپ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مجھے نہیں ٹلنا، ہم کو آ کر کے ہر حال میں 10 منٹ کے لیے موبائل چلانا ہے۔ ویسے تو فالتو چیزیں ہم بہت ساری دیر تک دیکھتے ہیں، اور جو چیز سے ہمارا نہ دین کا نفع ہو رہا ہوتا ہے نہ دنیا کا نفع ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرتے تھے۔ کیوں نہ ہم اپنے قرآن کو صحیح کر لیں، قرآن کو درست کر لیں، اپنے بچے کو صحیح قرآن پڑھنے کا انداز آ جائے، صحیح قرآن پڑھنے والا ہو جائے، تاکہ اس قرآن پہ پڑھنے میں ہم کو ثواب ملے۔ تو ہمیں قرآن کو صحیح کرنا ہے، قرآن صحیح ہوگا تو پھر نمازیں صحیح ہوں گی، تمام اعمال درست ہوں گے۔ تو اس لیے ہم کو اس بات کا خوب دھیان رکھنا ہے کہ الف سے لے کے یا تک ایک حرف کو 100 بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، کہ جب تک جیم اور زا میں فرق نہ ہو جائے، ضاد اور وا میں فرق نہ ہو جائے۔ یہ چیزیں قریبی جو حافظ صاحب ہوں، قاری صاحب ہوں، ان سے ایک مرتبہ حروف تہجی کو سنا دینا کہ حضرت میرا سن لیجیے، میرا حروف تہجی صحیح ہو گیا تو انشاءاللہ ہم آگے کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں،
سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ساجھا کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرماوے اور امت کے لیے ہمارے اس کام کو نفع بخش بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔